جب میں چارپائی بچھا کر لاہور اسمبلی ہال کے باہر بیٹھا ہوا تھا تو لوگ کہتے تھے اچھا جب یہ بیٹھے ہیں تو چلو ہم بھی بیٹھ جاتے. تو آپ جو ہے نا یہ بڑی بات ہوتی ہے, مولانا بلائیں تو پھر آپ آئیں, کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ صرف کھڑے ہو جائیں, بس کھڑے ہونا آپ کا کام ہے, مدد کام اس کا کرنا ہے. صحابہ کوئی اپنی پاور نال گئے سن بدر وچ, اپنی پاور کے ساتھ گئے تھے, انہاں سمندران جڑے گھوڑے سٹے اپنی پاور نال سٹے, تے خالد بن ولید جڑے انج بندے نو کٹ دیندے سن اپنی پاور نال. یہ اسلام کی پاور ہے. جب آپ اسلام کی پاور کو مانیں گے نا تو پاکستان میں نظام مصطفیٰ آ جائے گا, نظام مصطفیٰ آ جانا ہے انشاءاللہ. یہ مالک بن مولانا کہنے لگے آپ کم سے بات کریں کہ کم سے بھی بات یہ بن جاتی ہے, میں نکال کر جو ہے نا وہ اس کو بیان کرتا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک بن نویرہ نو قتل کر دیتا آپ نے. مالک بن نویرہ نے جب قتل کیا نا تو یہ بات چلتے چلتے مدینہ منورہ میں آ گئی کہ خالد بن ولید نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا, اور اتنا دباؤ بڑا کہ صدیق اکبر کو خالد بن ولید کو معاذ جنگ سے واپس بلانا پڑا. اصحاب حل و عقد, حل و نہیں پڑھنا پیا, بات میری کوئی غلطی پہ کٹو, حل کا معنی اور ہے اور حل کا معنی اور ہے, حل لکم کا معنی اور ہے, حل کا معنی اور ہے. صبح میری آپ کے شاگرد کہیں کہ جی استاد صاحب صرف ساری زندگی پڑھاتے رہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن میں حل ہے, وہ حل اور معنی میں ہے, یہ حل و عقد ہے. اصحاب حل و عقد صحابہ, بڑے بڑے اجلہ صحابہ, ان کی مجلس طلب کی گئی اور خالد بن ولید کو پیش کیا گیا. خالد بن ولید جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے نا تو حضرت عمر اتنے جلال میں تھے کہ آپ نے ان کی پگڑی سے تیر کھینچ لیے, خون آلود تیر آپ نے لگائے ہوئے تھے, ایسے ایسے لگائے ہوئے تھے سارے. تو حضرت عمر نے جاتے جاتے ان کے سارے تیر اتار لیے. قریب تھا کہ فاروق اعظم حضرت خالد بن ولید پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے, لیکن حضرت صدیق اکبر کی جو جلال اور ہیبت تھی نا صحابہ پر, اس کی وجہ سے حضرت عمر بولے نہیں, جا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ آپ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا, مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا. سنیں, آج لوگوں کو گستاخیاں سمجھ نہیں آتی, فتوے علماء سے پوچھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ مسلمان نہیں تھا, وہ تو کافر تھا, میں نے اس کو اس لیے مارا. نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ نے کہا کہ جب میں نے اس کو کہا نا کہ تم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے تو اس نے کہا کہ ان صاحبکم قد توفیا. اس نے کہا کہ تمہارے نبی کم, اس نے یہ نہیں کہا کہ ان صاحبنا, اور اس نے کہا ان صاحبکم. جب کہا تو میں سمجھ گیا کہ اس کا رسول صلی اللہ سے کوئی تعلق نہیں. تو صدیق اکبر فرمانے لگے بالکل ٹھیک کیا تو نے جو مارا ہے اس کو. یہاں تو کم سے بھی بات بن جاتی ہے, کیوں جی نا اور کم. ہاں فرمایا اس نے کم کہا, سیدنا صدیق اکبر نے کہا بالکل ٹھیک, اصحاب حل و عقد نے کہا بالکل ٹھیک, فاروق اعظم نے کہا بالکل ٹھیک, کسی نے بھی نہیں کہا. ایمان یہ ہوتا ہے کہ جب علماء بات کر دے نا اصحاب حل و عقد تو پھر بات بندے کو ماننی چاہیے. بندے کو کل واللہ بھی نہ آتی ہو, پھر ناموس رسالت کا مسئلہ پوچھتا پھرے کہ جناب ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے. لو جی اب بات بالکل ختم ہونے کے قریب آئی تو شاہ جی فرما رہے ہیں حضرت شماس بن عثمان کی بات بھی کر دیں. میں نے ویسے نہیں سنا, بغدادی صاحب بھی فرما رہے ہیں, شاہ جی تو رہتی وہیں ہیں, کہ لوگ علیحدہ حضرت کو سلام پیش کرتے. ایسی ہے, ہاں ایسی ہے. میں تو وہاں گیا تھا, وہ ایک افغانی موٹا سا حرام خور, میں نے جوتے دور اتارے تو وہ مجھے کہنے لگا مولوی تو اتنے کیوں جوتے اتارے؟ میں آکھا جوتے میرے تینوں کیڑا ڈیڈا ہی اتار دے. وہ افغانی تنخواہ خور, اس نے میرے ساتھ لڑ پڑا. میں نے بہت دور جوتے اتار دیے امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے, دور. وہ میرے ساتھ لڑ پڑا, وہ کہنے لگا جوتے کیوں اتارے؟ میں کہا میری مرضی یار, تیری ڈیڈج کی درد. کہنا یہ نہیں, تو نے غلط بات کی ہے. میں نے کہا اس میں غلط کیا بات ہے, تو نے مجھے خرید کر دیے یا خرید کر دینے ہیں؟ کہنے لگا نہیں اس سے بدعت پھیلتی ہے, اس سے شرک پھیلتا ہے. میں نے کہا جا ٹھولے یار, شرک پھیلتا ہے, تمہیں شرک کی تعریف ہی نہیں آتی, بک بک کرتے ہو. ایسی بک بک کرتا ہے. یہ جتنے کھڑے ہوتے ہیں وہاں تنخواہ خور, آپ کم از کم قیامت والے دن یہ تو گواہی دیں گے نا کہ علماء اہل سنت دنیا کی کسی کونے میں گئے تو حضور کی بات کی, اور یہ جہاں حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بھی حضور کے خلاف بات کرتے ہیں, یہ تو صرف میرے آقا کی رحمت للعالمین ہی ہے. مولویوں تمہاری شکل سلامت ہے, ہاں تمہاری یہ بک بک کی وجہ سے تم زمین میں نہیں دھستے. یہ تو عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب,
یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے. شماس بن عثمان وہ صحابی ہیں جن کا حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا میدان احد میں. اے توجہ نال گل سننی. میری پنجابی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، میں اردو میں بات کر رہا ہوں، پنجابی بھی ساتھ. کبھی آج آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ بڑی توجہ سے سن. باتیں ساری توجہ والی ہیں، لیکن یہ تو بہت سبحان اللہ. جب ان کا جسم مبارک سامنے آیا تو حضور نے فرمایا ان کو دفنا دیا جائے. حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر. کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے کہ جب میرے آقا و مولا پر حملہ ہوا نا، چاروں طرف سے تلواریں اور تیروں کی بچھاڑ ہو گئی، تو حضرت شماس بن عثمان نے نبی علیہ السلام کے ایسے گرد دوڑ دوڑ کر ایسے حضور کی حفاظت کی، ایسے. اور میرے آقا نے بعد میں فرمایا ما وجدت شبیان، یہ جہ جنا میں ویکھے ہی کوئی نہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ یہ بات فرمائے، اب وہ کیسے گھومے کہ نہ کوئی تیر حضور کی طرف آیا، کوئی ادھر لگا، کوئی ادھر لگا، کوئی ادھر لگا، کوئی ادھر لگا، کوئی تلوار سے کیا چیز کٹی، کوئی جسم کے چھلنی ہو گیا، لیکن ایک چیز بھی ایسے ایسے گھومے حضور کی طرف کوئی نہیں آنے دی. تو میرے آقا و مولا نے نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی کہ جنازہ پڑھایا جاتا ہے مغفرت کے لیے، وہ تو میرے غلاموں کی پہلے ہی ہے. یا پڑھایا جاتا ہے بلندی درجات کے لیے. شماس بن عثمان نے اس طرح گھوم کر اپنے نبی کی عزت پر جو پہرا دیا، یہ اس مقام پر جا پہنچا جہاں آگے مقام ہی کوئی نہیں رہا. جائے کہ زاہداں بازار اربعین رسن، مست شراب عشق یا کامی رسد. آخری بات، میری گفتگو ختم. اب میرا آپ نے بوتھا نہیں دیکھنا کہ آپ آ گئے، مولوی خادم تقریر کرنے آیا تو آپ بھی آ گئے، یہ تو کوئی بات نہیں. بات تو مالکوں کی کرنی ہے. نوکر میں چلا گیا تو پھر نوکر کتا کل اور آئے گا، پیرا تو دینا ہے قیامت تک. یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شاہ جی ہیں. میرا تعارف یہ ہے، میں رات بھی، تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو. لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اپنے لیے کام کر رہے ہیں. ہاں، یہ غلط فہمی ہو گئی لوگوں کو، اور بہت بڑی غلط فہمی ہے. اپنے لیے ہوتا تو ہمیں جوتا بھی کوئی نہ مارتا. ہاں، یہ بات طے شدہ ہے. اپنے لیے ہوتے تو ڈی چوک کے اندر بھی ہماری لاشیں گندی ہو کر واپس آتی. ہاں، جن کے لیے کام تھا انہوں نے ہمیں ڈی چوک میں بچایا. جن کا ہم کام کر رہے ہیں وہی ہمیں ڈی چوک میں لے گئے. جن کا آپ کام کر رہے ہیں انہوں نے ابھی آپ کو کھڑے ہو کر انہوں نے نعرے لگوائے کہ دنیا کو بتاؤ، یہ دھماکے کر رہے ہیں کہ نہیں 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 میرے غلام زندہ ہیں، اور یہ صرف چل پڑے کہ دنیا ان کی تاب نہیں لا سکے گی. یہ کیا سمجھتے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے. میں اپنا تعارف کرا دوں، رات بھی میں نے کرایا اور میں ہر جگہ یہی کراتا ہوں کہ مجھے آپ اس بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو مجھے کراچی میں نہیں جانتے، صبح ہی شرط لگا دیں اور مجھے ایسے علاقے میں ویل چیئر پر آپ بٹھا کر آ جائیں، میں نے پگڑی اتاری ہوئی ہو، عام سی ٹوپی پہنی ہوئی ہو، تو 10 روپے بھی مجھے شام تک کوئی نہیں دے گا. کوئی مسکین سمجھ کر مجھے روٹی کھلا دے گا ہوٹل سے کہ یہاں معذور آدمی بیٹھا ہے. میری حیثیت یہ ہے. لیکن میری ویل چیئر کو لوگ کیوں بوسہ دیتے ہیں، کیوں چومتے ہیں؟ بات اور ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. میری حیثیت یہ ہے. تو میں جب اپنی خود بیان کرتا ہوں، نہ میرا کوئی ماننے والا ہے، نہ میرا کوئی جناب بچانے والا ہے، نہ میری کوئی بات ہے. میں تو صرف میری حیثیت صرف اتنی ہے کہ یہ تو مالک ہے نا، اب جس کو مرضی اپنی خدا غلامی کے لیے چن لیں. اب ان کی مرضی ہے کتا کون سا رکھنا ہے. وہ کتا رکھنا ہے جو ہر چارپائی کے نیچے بوٹی تلاش کرتا ہے، یا وہ کتا رکھنا ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. جی، ہم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سادہ پانی بھی نہیں پیا. وہ ہنس کر جو باچھے نکال کر حکمرانوں سے باتیں کریں، پھر ان کے بسکٹ کھائیں، پھر ان سے کہیں ماشاءاللہ آپ بھی بڑے نیک کام کر رہے ہیں. اب ان کو انہوں نے کتا رکھنا ہے یا ایسے بندے کو کتا رکھنا ہے جو ان کے سادے پانی کی طرف دیکھے بھی نہیں کہ ہم نے اب تمہارا پانی پینا ہے، جنہوں نے حضور کے عاشق کو پھٹے لگایا، ہم تمہاری کوئی چیز کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر کتا وفادار ہو نا. مالک یہ تو نہیں ادھر بھی ٹاؤں ٹاؤں ادھر بھی ٹاؤں ٹاؤں ادھر بھی پوچھل ہلائے ادھر بھی پوچھل ہلائے. کتا وہی ہے مالک کا، اور مالک رکھتے ہی دنیا میں بھی دستور یہی ہے. کتا اسی کو رکھتے ہیں کہ گھر مالک کا 1000 میل دور ہو، کتے کا ادھر
دیکھے کہ کھڑکار ہو رہا ہے، یہ بندہ مالک کی طرف جانا چاہتا ہے، تو کتا گھر کے باہر میلوں دوڑ کر آئے کہ یہ میرے مالک کا گھر ہے، ادھر نہیں آنا۔ کتا تو اس کو کہتے ہیں، کتا اس کو کہتے ہیں جب مالک کی طرف ڈاکو آ رہے ہو تو کتا دم دبا کر اندر کوٹھڑی میں داخل ہو جائے کہ حالات نہیں ٹھیک، مجھے پتھر مر جائیں گے، حالات نہیں ٹھیک، مجھے لوگ گالیاں دیں گے۔ کتا وہی ہے جب مالک کی طرف صرف کھڑکار آئے کہ مالک کے گھر کی طرف کوئی آ رہا ہے تو کتا کھڑا ہو جائے، پہلے مجھے مارو، ادھر نہیں جا سکتے۔ بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہے، پریشانی ہمارے پاس تو اس پریشانی کا کوئی علاج نہیں، ہمارے پاس ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ کسی کے اندر جو ہے وہ بات ڈال دے، ہمارا کام اتنا ہی ہے، کتا پاک رسول اللہ دا میں